انڈیا سے ایک بہت بڑی اور افسوسناک خبر آئی ہے کہ ایک بہت بڑی مسلم دشمن عورت جس کو مسلمانوں سے بڑی شدید نفرت ہے اسے بھارت کا جو ہے وہ بڑا سویلین ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگلے 24 گھنٹے کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ الطاف حسین صاحب انہوں نے اپنے خطاب میں جو ہے وہ نریندر مودی کی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ لعنت ہے ایسی سیاست پہ اور لعنت ہے ایسی صحافت کے اوپر جو بیٹھ کے دشمن کو جو ہے وہ سپورٹ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اینالائز بھی کریں گے۔ انڈیا سے ایک بہت بڑی اور افسوسناک خبر آئی ہے کہ ایک بہت بڑی مسلم دشمن عورت جس کو مسلمانوں سے بڑی شدید نفرت ہے اسے بھارت کا جو ہے وہ بڑا سویلین ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی نفرت ہے ان کے ملک کے اندر، ان کے معاشرے کے اندر۔ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ بھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگلے 24 گھنٹے کیوں امپورٹنٹ ہیں یہ میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں پچھلے 1-2 ہفتے سے ایک گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے، ڈسکشن چل رہی ہے کہ جناب اوورسیز پاکستانیز کا ایک کوئی گروپ ہے جو پاکستان میں آیا ہوا ہے اور پاکستان میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اسپیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی طرح کچھ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے کچھ آسانیاں پیدا ہو سکیں، لیکن ابھی تک بریک تھرو ہو نہیں سکا ہے۔ انصار عباسی صاحب سینئر جرنلسٹ، انہوں نے آج جنگ کے اندر یہ ایک سٹوری بھی دی ہے، اس میں تھوڑی سی جو چیزیں میرے پاس انفارمیشن ہے وہ بھی میں ابھی ایڈ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی سٹوری میں کہا ہے کہ جس وقت عمران خان کی قانونی اور سیاسی قسمت غیر یقینی نظر آ رہی ہے، امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹروں اور تاجروں کا ایک گروپ اس ہفتے کسی بھی وقت اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا ملاقات ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن وہ خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذرائع کے مطابق عمران خان وفد کی پاکستان میں موجودگی سے آگاہ ہیں اور وفد کا خیال ہے کہ وہ ان سے ملاقات کے لیے آمادہ ہیں۔ متوقع ملاقات کی تفصیلات اب تک واضح نہیں، لیکن وفد کا یہ دورہ عمران خان کے لیے ممکنہ ریلیف کے حصول کی خاطر خاموش سفارتکاری کے ذریعے نئی کوششیں شروع کرنے کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اس گروپ کی پاکستان آمد سے قبل ہی اس سے رابطے میں تھے۔ یہ وفد گزشتہ ہفتے سے ملک میں موجود ہے، لیکن اب تک اسلام آباد میں اس کی کسی اہم عہدیدار سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کی پالیسی میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیموں اور پارٹی کے بین الاقوامی چیپٹرز کے لیے بہت ہی عام ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ میں بیٹھ کر پاک فوج اور اس کی اعلیٰ کمان کے خلاف اپنائے جانے والا رویہ تبدیل کریں۔ پارٹی کے اندر عمران خان کے لیے کسی نہ کسی طرح کے ریلیف کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے محتاط اقدامات کرنے کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے کہ وہ سیاسی کشیدگی کے حوالے سے نئے مرحلے کی تیاری کرے۔ یہ کشیدگی بار بار دہرائی جا رہی ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اچھا، اب اس میں جو فردر ڈیولپمنٹ ہے، جو میں خبر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکتا ہوں، وہ اگلے 24 گھنٹے کے حوالے سے کیا ہے؟ اگلے 24 گھنٹے کے حوالے سے یہ ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق یا تو اس وفد کا ایک اہم رکن یا یہ وفد کمپلیٹلی اگلے 24 گھنٹے میں واپس جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے میں وہ واپس جانے والا ہے۔ تو اگر یہ کوئی بریک تھرو اگر ہو جاتا ہے یا کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر ریلیکسیشن کے حوالے سے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ اسی دوران ہو جانا ہے، ورنہ میری اطلاعات کے مطابق ان کی واپسی ہونے والی ہے۔ تو اب کیا اس دوران کچھ اور ابھی تک ہو چکا ہے بریک تھرو یا نہیں، مجھے نہیں پتا، میں ابھی تک آپ کے کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ واپسی جو ہے اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہونے جا رہی ہے۔ اور وہ ایشوز وہی ہیں، میرے خیال میں انصار صاحب بھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں جو میں نے بھی آج سے میرے خیال میں 2 یا 3 دن پہلے اپنے ویلاگ میں نے آپ سے کیا تھا کہ ماحول نہیں بنایا جا رہا۔ اب ڈیلیبریٹلی نہیں بنایا جا رہا، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ کل ہی ابھی علیمہ خان صاحبہ نے بیٹھ کے کیا بات کی، علیمہ خان صاحبہ کے جو ٹون تھی اس کے اندر ایک تبدیلی تھی، جس کے اندر مطلب پبلک ڈومین میں آ کے مائک کے آگے آ کے انہوں نے یہ بات کہہ دی، کیمرے کے سامنے آ کے یہ بات کی کہ جی ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سے بات کریں، آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے، آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے، ہم کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، عمران خان سے کیا چاہیے آپ کو، ہم چھپ کے بات نہیں کریں گے۔ ایکچولی مطلب کون سی بات سامنے ہوتی ہے آپ مجھے بتائیے، آج تک آپ نے کبھی کوئی سیاسی مذاکرات کیمرے کے سامنے دیکھے ہیں کیا؟ مطلب جب بھی اس ملک میں کسی کو این آر او ملا ہے تو آپ کے خیال میں سامنے اچھا جی بھائی جان جیو والے آپ آ گئے ہیں، اچھا جی ایئر وائی والے بھائی جان آپ کا کیمرہ آن ہے، اچھا جی دنیا والے آپ بھی ادھر ہیں، سما والا بھائی کدھر ہے، کیمرہ کدھر ہے، چلو جی مذاکرات شروع کریں۔ اس طرح نہیں ہوتا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا کبھی بھی۔ یہ ڈیلیں، یہ مذاکرات، اب آپ کی یہ میں ہمیشہ وہ جس طرح کہتا ہوں نا، آپ کی مرضی، آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں، تو آپ اس کو کہنا چاہیں کہ جی ہماری بات چیت ہو گئی ہے، یہ ایک سافٹ طریقہ ہے بات کرنے کا، ہمارے مذاکرات ہو گئے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے، آئیں نیگوشیٹ کرتے ہیں، ایک یہ سافٹ طریقہ ہے۔ اگر آپ نے اس کو سختی سے دیکھنا ہے، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت میں اس چیز کو دیکھنا، تو آپ کہیں گے جی لو جی ڈیل ہو گئی، سمپل بات نا، آپ اس کو یہ لفظ استعمال ڈیل ہو گئی ہے،
یا آپ کہیں گے جی عمران خان نے این آر او مانگ لیا یا این آر او لے لیا ہے. اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کے سیاسی نظریات کیا ہیں, یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ جو بات کرنے کی بات ہے, نیگوشیٹ کرنے کی بات ہے, یہ بات اینڈ آف دا ڈے اس کو لفظ جو ہے وہ آپ ڈیل ہی کہیں گے. اسی طرح ہی ڈیل جس طرح ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو کرتی رہی ہیں, اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کرتے رہے ہیں, ماضی میں آپ کے فارمر آرمی چیف پرویز مشرف کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی فرحت اللہ بابر صاحب کی ایک کتاب آئی ہے جو اس افتخار چودھری کی بحالی کے حوالے سے تھی, اس کے اندر بھی ڈیل ہی تھی. وہ اس وقت کے اشفاق پرویز کیانی جو آرمی چیف تھے, انہوں نے اعتزاز حسن صاحب سے جو بات کی تھی وہ ڈیل ہی تھی, وہ اس کو ڈیل ہی کہا جائے گا. لیکن آپ کی مرضی ہے, آپ نہیں اگر کرنا چاہتے آپ نہ مانیں, 100 دفعہ نہ مانیں. اچھا جی, اس کے علاوہ شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, انہوں نے کہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا حکومت کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کا گورنر صوبے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن کوئی بڑا لیڈر پی 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 کے احتجاج میں شامل نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی ورکر کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, ورکرز کو مایوس نہیں کیا جائے گا. قیادت اسلام آباد سے باہر نکلے. عمران خان نے کہا ہے کہ جن کے پاس اختیار ان کے ساتھ مذاکرات کو تیار ہوں. پیپلز پارٹی کا کرپشن کے خلاف مظاہرہ قیامت کی نشانی ہے. کیا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی چال چلی جا رہی ہے؟ حکومت یہی چاہتی ہے کہ فوج اور تحریک انصاف کے درمیان اختلافات رہیں. ان کا کہنا تھا کہ بیرسٹر گوہر اور قیادت پر بڑے تحفظات ہیں. ہم چاہتے ہیں ملک میں رول آف لا, امن کی بالادستی ہو, ہمیں صرف بہتر حکمت عملی کی ضرورت ہے. اچھا, میں اسی میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کیونکہ پشاور کا ذکر ہو رہا ہے. ہم نے پچھلے دنوں ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, غالباً کل کی سٹوری تھی, کہ جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک رہنما جو ہے وہ آگ لگا رہا تھا تحریک انصاف کے جھنڈوں کو. تو اس کے اندر ایک مزید اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ اس شخص نے جو ہے باقاعدہ معافی مانگ لی ہے. اس نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے اور اس نے کہا کہ جی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اور تمام سیاسی جماعتوں کے جو جھنڈے ہیں وہ قابل احترام ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے. پہلی بات تو انتہائی بھونڈی حرکت تھی. میں نے تو اسی وقت یہ کہا تھا کہ یہ بڑی ہی گھٹیا حرکت تھی, یہ جو کرنی چاہیے تھی جو آپ نے کی ہے, بہت ہی گھٹیا حرکت تھی. اور اس کے اوپر اگر آپ نے معافی مانگ لی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آئندہ یہ اس طرح کی فضول حرکت آپ نہیں کریں گے. اور صرف یہ نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بھی جو ہے, پیپلز پارٹی کی مطلب جو اپنی پارٹی اسٹرکچر ہے ان کو بھی جو ہے اس کے اوپر ایک ایکشن لینا چاہیے اور سکھانا چاہیے کہ اپنے اندر جو تہذیب اور صبر جو ہے اس کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں. کیونکہ اس معاشرے کے اندر نا, ورنہ یہ آپ جھنڈے کو نہیں آگ لگا رہے, آپ ایکچولی معاشرے میں آگ لگا رہے ہیں. اب یہ میں اس کو بالکل اس سے کم نہیں سمجھتا کہ یہ معاشرے میں آگ لگانے والی حرکت ہے. آپ کے خیال میں اگر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا جلے گا, کل پیپلز پارٹی کا جھنڈا نہیں جل سکتا؟ وہ بھی جل سکتا ہے. تو اس میں کیا مشکل کام ہے؟ تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قسم کے زہر کو جو ہے وہ اپنی پارٹیوں میں سے ختم کریں. اچھا جی, اس کے علاوہ ملک ریاض صاحب جناب, ان کے حوالے سے آج ڈان میں خبر آئی ہے کہ قومی احتساب بیورو نے بحریہ ٹاؤن کے بانی اور چیئرمین ملک ریاض کی 6 جائیدادیں نیلام کرنے کے لیے اشتہار جاری کر دیا ہے. نیب کے مطابق ملک ریاض کی راولپنڈی میں واقع 5 اور اسلام آباد کی 1 پراپرٹی نیلام کی جائے گی. نیب کا کہنا ہے کہ یہ جائیدادیں پلی بارگین کی ڈیفالٹ شدہ رقم کی وصولی کے لیے نیلام کی جائیں گی, اور بحریہ ٹاؤن کی جائیدادیں 12 جون کو نیب راولپنڈی آفس میں نیلام کی جائیں گی. اشتہار میں نیلامی کے لیے جن جائیدادوں کا شامل کیا گیا ہے ان میں بحریہ ٹاؤن کا کارپوریٹ آفس 1, پارٹ نمبر 7E, پارک روڈ بحریہ ٹاؤن فیز 11, راولپنڈی بحریہ ٹاؤن کا کارپوریٹ آفس 11, پلاٹ نمبر 70, پارک روڈ بحریہ ٹاؤن فیز 1, راولپنڈی, رو پیش مارکی اور لان جو بحریہ گارڈن سٹی نزد بحریہ گارڈن سٹی گولف کورس بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں واقع ہے. یہ چند وہ پراپرٹیز ہیں جو بیچی جا رہی ہیں. اچھا, میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے نوٹ کی, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ زیادہ تر جو پاکستان تحریک انصاف کی جھکاؤ رکھتے ہیں, یوٹیوبر, صحافی, لونڈے لپاڑے, واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال, میں کوئی زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, یہ بحریہ ٹاؤن کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے, یہ ملک ریاض کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ مطلب آپ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا, آپ کے تو لیڈر, آپ لوگ خود ماضی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کہتے رہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ ایک جو ہماری سوسائٹی کا ایک کرپٹ مافیا ہے اس کا چہرہ ہے. وہ آپ لوگ یہ باتیں ان کے اوپر الزامات یہ لگاتے رہے ہیں. تو آج جب اگر ان کا احتساب ہو رہا ہے, پراپرٹیاں نیلام ہو رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, تو آپ کو تو بھنگڑے ڈالنے چاہیے. آپ لوگوں کی تو جنگ ہی ساری زندگی یہی رہی ہے نا, کرپشن کے خلاف. تو یہ خبریں کیوں نہیں شامل کرتے, اپنے ویلاگس وغیرہ میں ذکر کیوں نہیں کرتے ملک ریاض کا؟ آپ کو تو کہنا چاہیے تھینک گاڈ کسی نہ کسی بہانے ملک ریاض کا احتساب تو ہو رہا ہے. تو شامل کیا کریں, دل بڑا کریں, شامل کیا کریں ملک ریاض کے حوالے سے خبریں. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب ایک عوام کے لیے جناب ایک بہت بڑی پریشانی والی خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم لیوی وصولیوں کی صورت میں عوام کو مہنگائی کا ایک بڑا جھٹکا لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے.
آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوام کو مہنگائی کا جو جھٹکا لگنے کا امکان ہے، کیونکہ حکومت نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں ریکارڈ اضافہ وصولیوں کا منصوبہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مالی سال 2025-2026 کے دوران پیٹرولیم لیوی سے 1311 ارب روپے کی وصولی کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جو موجودہ مالی سال کے ہدف یعنی 1117 ارب روپے سے 194 ارب روپے زائد ہے۔ تو پیٹرولیم لیوی لگانے کا مطلب ہے کہ پیٹرول آپ کا جو ہے وہ اور مہنگا ہوگا، اور عام طور پہ جو گورنمنٹ کے بارے میں جو میں اکثر ڈسکس کرتا ہوں ماہر معاشیات سے، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جناب گورنمنٹ کے پاس جو ہے نا جو آسان ترین طریقہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جناب پیٹرول کے اوپر لیوی لگا دو، پیٹرول کے اوپر لیوی لگاؤ، آسانی سے آپ کے جو ٹیکس اہداف کو کور کرنے کے لیے نا یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ نہ آپ کو لوگوں کو کہنے کی ضرورت ہے کہ جناب انکم ٹیکس ریٹرن اپنی فائل کریں، نہ ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانے کے لیے کوئی تگودو کرنے کی ضرورت ہے، سیدھا سیدھا لیوی انکریز کریں اور دھڑ دھڑ آپ کا جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن اس کا نقصان کتنا ہے جس کے اوپر عوام کی چیخیں نکلتی ہیں وہ حکومت کو نہیں آئیڈیا ہوتا۔ یہ بیسکلی چکر یہ ہے کہ آپ اپنی کوتاہیوں کو، نالائکیوں کو کور کرنے کے لیے جو ہے نا پیٹرولیم لیوی کی طرف جاتے ہیں کہ جناب اس کو بڑھا دو، عوام کو جو مہنگائی کا ٹیکہ لگے گا اس کی وجہ سے، چاہے وہ موٹر سائیکل والا ہو چاہے وہ لینڈ کروزر والا ہو، سب کے اوپر جو ہے وہ برابر کا آپ یہ کر دیتے ہیں۔ جبکہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے، آج سے چند ماہ پہلے، میرے خیال میں سال پہلے، ایک اس قسم کی بات ہوئی تھی کہ جی کوئی اس طرح کا طریقہ کار کرتے ہیں کہ موٹر سائیکل والوں کو جو ہے پیٹرول سستا ملے تو گاڑیوں والوں کو پیٹرول مہنگا ملے۔ اور آپ کو جو لوگ ریگولرلی میرے ویلاگز دیکھتے ہیں، میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ یہ بڑی ایک بچگانہ قسم کی بات ہے، اس طرح پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ موٹر سائیکل والوں کو آپ سستا دیں تو گاڑیوں والوں کو مہنگا دیں؟ یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ اس کے اندر ہینکی پینکی دو نمبری شروع ہو جائے گی اس کے اندر۔ لیکن جب آپ اکراس دا بورڈ اس طرح لیوی آپ بڑھائیں گے تو آپ بیسکلی غریب آدمی کو ہٹ کریں گے، جا کے چیخیں اس کی نکلنی ہیں جا کے۔ تو حکومت کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ سے جو ڈیمانڈ کرتا رہے آپ چپ کر کے مانی جائیں، ہر بات ہی ان کی مانی جائیں۔ کوئی تھوڑا سا عوام کا بھی کوئی لحاظ کریں۔ یہ بجٹ آنے والا ہے، لوگ نا خوف سے دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کو کہ پتہ نہیں اس کے اندر جو ہے ان کا کس طرح خون نچوڑا جائے گا، لٹرلی اس طرح دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کو اس وقت۔ اس کے علاوہ جناب ذرا دوسری کچھ خبریں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک تو جناب انڈیا کے حوالے سے ایک وہاں پہ کیا حرکت ہوئی ہے وہ ضروری ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا، اور وہ یہ ہے سادھوی رتمبرا، یہ ان کی تصویر ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ آپ شاید اس خاتون کو نہ جانتے ہوں، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بیسکلی ایکسٹریم رائٹ ونگ دائیں بازو کی ایک ہندو شخصیت ہے، اور مسلمانوں سے اس سے سخت نفرت مطلب اس کو اتنی نفرت ہے کہ شاید یہ ایک کمرے میں بھی ان کے ساتھ نہ بیٹھنا چاہے، اس کو اتنی نفرت ہے۔ ماضی کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز قسم کی تقاریر یہ کر چکی ہے، نسل کشی کے یہ نعرے مارتی ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے حوالے سے۔ اور اس کا جو رتمبرا درگاہ وہینی، اس کی یہ بانی اور چیئرپرسن ہے۔ اب یہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو وشو ہندو پریشد VHP جسے کہا جاتا ہے، یہ بیسکلی ایکسٹریم رائٹ ونگ جو ایک ان کی جماعت ہے، تنظیم ہے، ہندو عسکری تنظیم ہے، یہ اس کی وومن ونگ کی سربراہ ہے۔ جو ان کی جس طرح ہمارے یہاں پہ بھی سیاسی جماعتوں کی وومن ونگز ہوتے ہیں نا، یہ اس ہندو رائٹ ونگ جو جماعت ہے اس کی جو وومن ونگ ہے اس کی سربراہ ہے۔ یہ 1990 کی دہائی میں بابری مسجد کی جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی اور جو اسے بابری مسجد کو شہید کرنے کا جو واقعہ پیش آیا تھا، یہ عورت اس وقت وہاں پہ موجود تھی۔ یہ عورت وہاں پہ کھڑے ہو کے تقاریر کر رہی تھی اور وہاں کے اس وقت لوگوں کو بھڑکا رہی تھی کہ اس مسجد کو جو ہے وہ شہید کیا جانا چاہیے، اس کی توڑ پھوڑ ہونی چاہیے، مطلب اس کی نگرانی میں کھڑے ہو کے سب کچھ ہو رہا تھا۔ صرف اتنا نہیں بلکہ بعد میں جب وہ واقعہ ہوا تھا تو اگلے 3 دن کے اندر اسے گرفتار کیا گیا تھا، اس عورت کو، اسی مسجد کے واقعے کے حوالے سے۔ 1989 سے لے کے 1992 تک رتمبرا نے متعدد عوامی تقاریر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کا مطالبہ کیا ہے، لٹرلی جنگ کا مطالبہ۔ نسل کشانہ بیانات کی کیسٹیں جو ہیں اس کی بڑے پیمانے پہ سرکولیٹ کی جاتی ہیں ہندوؤں کے درمیان، مندروں میں بانٹی جاتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، جب بیٹھکیں ہوتی ہیں ایکسٹریم رائٹ ونگ ہندوؤں کی، ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، پلے کر کے وہاں پہ سنائی جاتی ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اگینسٹ کیا کچھ بول رہی ہے۔ اور بڑے بڑے اجتماعات جو ہوتے ہیں ان کے یا تہوار ہوتے ہیں اس کے اندر اس کی کیسٹیں جو ہے یا تو اس کا ڈائریکٹ اب خطاب چلایا جاتا ہے یا اس کی کیسٹیں چلائی جاتی ہیں۔ اچھا، اس نے اپنی مسلمانوں کے حوالے سے اس نے موازنہ جو ہے جو ماضی میں اس نے کہا جی مسلمان جو ہے نا وہ دودھ میں لیمو کی طرح ہوتے ہیں، مطلب یہ الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں کہ یعنی اگر وہ کسی معاشرے کا حصہ بن جائیں تو وہ معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے اس طرح ان کو تشبیہ دی ہے، انہیں مکھیاں قرار دیا ہے اس نے۔
آئی ایم سوری، مجھے پتا ہے آپ کو شاید برا لگ رہا ہوگا، بٹ اٹ از امپورٹنٹ آپ کو پتہ لگے کہ انڈیا کا معاشرہ کیا ہے. آپ کو یو نیڈ ٹو نو دیٹ. اور اس نے الزام لگایا کہ جی مسلمان جو ہے نا اپنی نسل کو صرف اس لیے بڑھاتے ہیں تاکہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ نہ ہو سکے. یہ اس کو اس سے تشبیہ دیتی ہے. جبکہ تمام سٹیٹس اور جو اس وقت انڈیا کے حوالے سے اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میں ایکچولی اس چیز کو چیک کر رہا تھا، آج ہی میں چیک کر رہا تھا کہ یہ تاثر جو ان کے ایکسٹریم رائٹ ونگ ہندو وہاں کے یہ اس قسم کے جو لوگ وہاں پہ دیتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہندوؤں کی جو نسل بڑھنے کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہے، مسلمانوں کی زیادہ ہے. جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. بالکل جس طرح ان کی نارمل سوسائٹی میں تعداد بڑھ رہی ہے، بالکل مسلمانوں کی بھی اسی طرح ہی بڑھ رہی ہے. اور مسلمانوں کی تعداد جو آخری سینسس ہوا تھا اس کے مطابق رفلی 22 سے 24 کروڑ کے درمیان بتائی جاتی ہے. آج اس سال کے اندر 2025 میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ شاید 25 کروڑ ہو چکی ہے. تقریباً اتنی آبادی ہے جتنی پاکستان کی ہے، رفلی یہ کہا جاتا ہے. لیکن آبویسلی ابھی کوئی لیٹسٹ سینسس جو ہے اس کے اوپر نہیں ہوا ہے. اب ہوا کیا ہے، یہ تو آپ نے پورا بایو ڈیٹا اس عورت کا سن لیا. اس عورت کو پدما بھوشن جو کہ اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ہے انڈیا کے اندر، اس سے نوازا گیا ہے. اس عورت کو جو اس قسم کی مطلب ریسسٹ قسم کی جو ہے وہ مائنڈ سیٹ رکھتی ہے مسلمانوں کے حوالے سے، اس قسم کا ذہن رکھتی ہے مسلمانوں کے حوالے سے، تو اس کو ایوارڈ دیا گیا ہے. وہ جو بابری مسجد کی شہادت جب ہوئی تھی اس کے اندر انوالوڈ رہی ہے، گرفتار ہوئی ہے، اس کو گرفتار کیا گیا، بعد میں آگے جا کے ہائر کورٹ کے اندر جا کے اس کو بری کر دیا گیا. ظاہری بات ہے اکوموڈیٹ کرنا تھا تو اس کو بری کر دیا گیا. تو ایسی عورت کو جو ہے ان کی جو پریزیڈنٹ ہیں انڈیا کی، ان کی جانب سے یہ ایوارڈ. اور آبویسلی جس طرح پاکستان میں اسی طرح یہ لسٹیں جو ہیں وہ پریزیڈنٹ خود تو نہیں بناتی ہے، تو جو موجودہ حکومت ہوتی ہے وہ بناتی ہے. تو نریندر مودی کی حکومت نے سب سے بڑی جو ایک مسلمان دشمن عورت ہے انڈیا کے اندر، اسے اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ. میں آپ کو بار بار یہ جو چیزیں بتاتا ہوں نا، یہ جو میں مختلف آپ کو واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں، جس طرح ایک کرنل صوفیہ کے ساتھ ابھی ہوا تھا، ٹھیک ہے، کرنل صوفیہ کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا، یا ابھی ہاں بلکہ ایک اور خبر لے لیجئے. آپ کو یاد ہے میں نے ابھی 2 دن پہلے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ 4 مسلمانوں کو جو ہے وہ روکا گیا علی گڑھ کے اندر، اور وہاں پہ وہ اس وقت بھینس کا گوشت لے کے جا رہے تھے، اور اس بنیاد کے اوپر ان کو روکا گیا کہ جو تم گائے کا گوشت لے کے جا رہے ہو. اور وہ گائے کے جو گاؤں سیوک وہ جو بن جاتے ہیں کہ جی ہم اپنی گاؤں ماتا کا جو ہے وہ تحفظ کر رہے ہیں کہ جی گاؤں ماتا نو کوئی نہ کٹے. یہ اس چکر کے اندر بیسکلی جو ہے وہ مطلب انہوں نے گاڑی کو روکا. اچھا، روک کے بیسکلی پیسے بنانے کا ذریعہ بنا لیا. ویسے اس سے مانگے 20,000 روپے. ڈرائیور کو کہا جی 20,000 روپے دو. اس نے کہا پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، نہ میں دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، اترو نیچے. اور انہوں نے پھینٹا لگانا شروع کر دیا، ان مسلمانوں کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا. اور وہ کہتے رہ گئے کہ بھائی یہ بھینس کا گوشت ہے، یہ گائے کا گوشت نہیں ہے. لیکن ان کو مار مار کے اچھا پولیس نے اس کے بعد کیا کیا، انہوں نے کہا جی اس کا فورنزک ہوگا. جب اس بات کے اوپر کہ جی کیا یہ بھینس کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، اب اس کی خبر یہ ہے کہ اس کا فورنزک رپورٹ آئی ہے تو وہ واقعی بھینس کا گوشت نکلا ہے. وہ بھینس کا گوشت نکلا ہے. لیکن یہ جو گاؤں رکشک ہیں وہاں کے، وہ اس طرح پیسہ بنانے کی خاطر جو ہے وہ یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں. لیکن پھر اس قسم کی یہ جو عورت ہے سادھوی، اس طرح ان لوگوں کو پھر پروٹیکشن بھی اسٹیٹ کی جانب سے پروٹیکشن دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ بھائی ایک گائے کے گوشت کے چکر میں تم نے انسان کے گوشت کا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ اس کا مذہب وہ نہیں تھا جو تمہارا مذہب ہے، صرف اس بنیاد کے اوپر. دس از دا مائنڈ سیٹ دیٹ وی ہیو ان انڈیا. لیکن یہاں پہ ہمارے اپنے ماشاءاللہ ایک ہمارے لیڈر ہوا کرتے تھے، اب تو خیر ہوا کرتے ہیں نا، زندہ تو وہ آج بھی ہیں، لیکن الطاف حسین صاحب ایم کیو ایم والے جو الطاف حسین صاحب ہیں، وہ ایک نئی کنٹروورسی میں جناب انڈیا کے اندر جو ہے وہ ان کا بڑا ایک بیان چل رہا ہے. اور وہ بیان جو ہے وہ بیسکلی اس چکر میں چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنے خطاب میں جو ہے وہ نریندر مودی کی بڑی تعریفیں کی ہیں. اور انڈیا کے اندر ان کا یہ بیان جو ہے وہ نیوز چینلز کے اوپر ایکچولی فلیش ہو رہا ہے، چلایا جا رہا ہے کہ دیکھیں الطاف حسین نے جو ہے انہوں نے بھی نریندر مودی کے. اچھا یہ کیا گھٹیا حرکت کرتے ہیں انڈین چینلز، یہ اس کا کانٹیکسٹ نہیں نکالتے کہ الطاف حسین کا پاکستان کی پالیٹکس سے، نہ وہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، نہ پاکستان کی پالیٹکس سے کوئی تعلق ہے، وہ جا چکا ہے یہاں سے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. لیکن وہ چلاتے ہیں پاکستانی لیڈر آلسو پریزز نریندر مودی، مطلب یہ اینگل مارتے ہیں اس کو. اچھا وہ الطاف صاحب نے کیا کہا ہے، الطاف صاحب نے کہا ہے کہ جی انہوں نے نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ وہ تقسیم ہند کے بعد بھارت سے پاکستان میں بسنے والے اردو بولنے والے مہاجرین کے استحصال کے مسئلے کو بین الاقوامی فورمز پر اٹھائیں. اور انہوں نے اپنے بیان میں بلوچوں کی حمایت کرنے پر نریندر مودی کی تعریف کی ہے اور اسے ایک بہادرانہ اور اخلاقی طور پر قابل ستائش قدم جو ہے وہ قرار دیا ہے.
اب یہ حرکت کیا کر رہا ہے الطاف حسین؟ بیسکلی اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ نریندر مودی جو ہے اس کو پتہ ہے اچھی طرح کہ نریندر مودی کو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اس کا بلوچستان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ صرف اور صرف اپنی خاطر اپنا اس کا فائدہ نکلتا ہے اس چیز میں سے، تو وہ اس کے اندر بھی سپورٹ کر رہا ہے کہ ہاں جی بڑا زبردست آپ نے جناب بلوچستان کو، آپ نریندر مودی کو میرے سامنے بٹھائیں، اس کو بلوچستان کے 5 شہروں کے نام نہیں آتے ہوں گے، اس کو 5 بلوچستان کے شہروں کے نام نہیں آتے ہوں گے، ایڈا وڈا ہے بلوچ مطلب رائٹس کا جو ہے وہ ایڈوکیٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ صرف آگ لگاتا ہے۔ اچھا وہ تو آگ لگا رہا ہے، الطاف حسین صاحب بھی جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کے اندر جو ہے وہ تیل ڈالنے کا کام کر رہے ہیں اور نریندر مودی کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اس موقع کے اوپر جب پاکستان اور بھارت کی ابھی جنگ ہو کے ہٹی ہے، مجھے اتنی نفرت ہوتی ہے نا اس قسم کے لوگوں سے جو بیسکلی ایسے موقع کے اوپر جب دشمن جو ہے وہ آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہو کے آپ کے گھر پہ فائرنگ کر رہا ہے، آپ کے گھر کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ بیٹھ کے اس کے بیانیے کے ساتھ اور اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے بندے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ میں آپ یقین کیجئے کہ یہ ایک دن آئے گا کہ لوگوں کو نہ پڑھایا جانا چاہیے کہ جب اس ملک میں جنگ ہو رہی تھی تو وہ کون سے گھٹیا کردار تھے، وہ کون سی گھٹیا شکلیں تھیں جو اس موقع پہ انڈیا کے نیریٹو کو سپورٹ کرے تھے، وہ کون سے، اب میں کچھ کہنے لگا تھا، یہ وہ کون سے گھٹیا افراد تھے جن کے ویڈیو کلپس جو ہیں وہ انڈین چینلز کے اوپر چلائے جا رہے تھے۔ یہ نوٹ کیا جانا چاہیے، اور میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا جا کے کویسچن کریں ان لوگوں سے، یہ الطاف حسین یا اس قسم کے دیگر کریکٹرز ہیں، جا کے کویسچن کریں گے، یار آپ کو شرم نہیں آتی اس موقع کے اوپر آپ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جا کے آپ ایسا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انڈیا کے نیوز چینل جو ہیں وہ آپ کے کلپس چلاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں بیٹھ کے۔ لعنت ہے ایسی سیاست پہ اور لعنت ہے ایسی صحافت کے اوپر جو بیٹھ کے دشمن کو جو ہے وہ سپورٹ کرے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔